غیر مسلموں سے لین دین تو ہو سکتے ہیں، تجارت ہو سکتی ہے میرے دوستوں، اور دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، مگر دوستی نہیں ہو سکتے، دوستی نہیں ہو سکتے۔ دوستی کرو تو کس سے کرو؟ ایمان والوں سے کرو۔ دوستی کرو سے کس سے کرو؟ تقوی والوں سے کرو۔ دوستی کرو تو کس سے کرو؟ اللہ والوں سے کرو۔ اللہ والوں سے دوستی کر لو، کیونکہ دوستی کا تعلق جو ہے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچے ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کی بات کیوں نہ ہو، اگرچہ ان کے بات کیوں نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اس کی عملی تبلیغ تھے۔ وہ ایمان کی مقابلہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے دوست اللہ اور اس کا رسول اور سچ ایماندار ہے۔ غیر مسلموں کے ساتھ لین دین، تجارت اور دیگر معاملات تو ہو سکتا ہے، مگر دوستی نہیں ہو سکتا، دوستی نہیں ہو سکتی میرے دوستی۔ غیر مسلموں سے لین دین تو ہو سکتے ہیں، تجارت ہو سکتی ہے میرے دوستوں، اور دیگر معاملات ہو سکتے ہیں، مگر دوستی نہیں ہو سکتے، دوستی نہیں ہو سکتے۔ دوستی کرو تو کس سے کرو؟ ایمان والوں سے کرو۔ دوستی کرو سے کس سے کرو؟ تقوی والوں سے کرو۔ دوستی کرو تو کس سے کرو؟ اللہ والوں سے کرو۔ اللہ والوں سے دوستی کر لو، کیونکہ دوستی کا تعلق جو ہے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ ایک رازداری ہوتی ہے۔ دوستی ایک رازداری ہوتی ہے، بہت گہری تعلق ہوتی ہے دوستی۔ تجارت کرنا منع نہیں ہے، لین دین کرنا منع نہیں ہے، دیگر معاملات کرنا منع نہیں ہے، مگر دوستی نہیں رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، تاریخ و تفسیر اور حدیث سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول، جن کے بارے میں میرے دوستوں کیا بات ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ثانی اثنین کی جمع فرمایا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی جو غار ثور میں میرے دوستوں اللہ کے رسول چل گئے تھے، چلتے چلتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گئے، اور گھر میں کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ ابو طیبہ کہنے لگا، ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد محترم، ان کی بیٹی اسما کو پوچھنے لگے ابو قحافہ کہ بیٹے گھر میں کیا چھوڑ کے گیا تمہارے لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، گھر میں کچھ نہیں۔ تو ان کی بیٹی نے یہ سمجھ گئے کہ میرے دادا جو پوچھ رہے، تو ہو سکتا ہے اگر سامان نہ دیکھے، کچھ اشرفیاں اگر نظر نہ آئے ان کی طاق کے اندر، تو وہ ہمیں پلا دیں، ہمیں پلائیں، وہ ہم کھانے، ہمیں ان میں سے کھانا نہیں ہے، ان سے کچھ لینا نہیں ہے، ان کا کوئی چیز ہمیں پینا نہیں ہے، کیونکہ میرے دادا جان کیا تھے؟ مشرک تھا۔ ان کی غیرت، ایمانیت کی غیرت دیکھیں۔ دادا کو کہنے لگا، دادا نابینا تھے، دادا نابینا تھے، کہنے لگا بیٹا کیا چھوڑ کے گیا ابو بکر نے؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دادا جان بہت کچھ رکھ کے گیا، بولے کیا چیز ہے؟
نابینا تھے، ان کی تھیلیوں کے اندر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ٹاکوں میں اپنے پیسے وغیرہ رکھتے تھے میرے دوستوں، کہ تاکہ ان ٹاکوں کے اندر کچھ کنکریاں اٹھا کر میں تھیلی کے اندر بھر کے رکھتا ہوا، بولے دادا جان دیکھیے آپ نے بہت کچھ چھوڑ کے گئے، ہاتھ دعا دیا ان کے اوپر، بولے شکر اللہ کہ کچھ تو چھوڑ کے گیا اپنا اولادوں کے لیے، کچھ تو اپنا اولادوں کے لیے چھوڑ کر گئے۔ کیا ایمان تھے ان کے اندر، اولاد کی فکر نہیں تھے، اپنے بچوں کی فکر نہیں تھا، ایک صرف چیز کے فکر سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ میرے دوستوں گھر کے اندر کیا رکھ کے گیا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ اس کے رسول کو چھوڑتا گیا، اللہ اس کے رسول کو۔ بوڑھے باپ ضعیف العمر اس حالت میں میرے دوستوں دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر والد ابو قحافہ شرپسند نہیں تھے مگر مشرک تھا۔ کیا تھے بھائی؟ مشرک تھا۔ وہ بڑی دیر کی بعد فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے کر آئے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ابو قحافہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستوں گالی دی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ تو آپ نے اپنے باپ کو اس قدر زور کا تھپڑ مارا کہ وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے۔ فرمایا کہ حضور میں آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر سکا، میں نے اپنے والد محترم کو، آپ کو گالی دے رہے تھے، اسی وجہ سے میں نے اپنے والد محترم کو اتنا تیز تھپڑ مارا کہ وہ بے ہوش کے قریب ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ یہ کیا تھی میرے دوستوں؟ ایمانیت والی بات تھی، ایمان کی جذبات تھی، ایمان کی قوت تھی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین میں تھے۔ ان کا بیٹا عبداللہ بڑے مخلص مسلمان تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کسی دوسرے شخص نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پلایا، تو آپ نے برتن کا سارا پانی نوش فرما لیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر کچھ پانی بچ جاتا تو میں اپنے والد عبداللہ بن ابی کو میں پلا دیتا، شاید اس کی برکت سے میرے والد محترم ایمان لے آتے، اسلام قبول کر لیتا۔ دوسرا مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، تھوڑی سی پانی بچا لی۔ بچانے کے بعد رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے لیے ان کا بیٹا عبداللہ نے وہ پانی لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا، تو وہ کہنے لگا اگر تو اس پانی کی بجائے اپنے ماں کا پیشاب لے آتا تو وہ بہتر تھا، نعوذ باللہ۔ رئیس المنافقین آج میرے دوستوں دیکھ لیں کہ عبداللہ کو بڑے غصہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا حضور اجازت دیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں گا، مگر آپ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ اس طرح تو اہل ایمان کی بدنامی ہوگی، وہ اپنے باپ کا سر کٹنے سے بھی دری نہیں کرتے، اور یہ چیز اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اسلام کی خاطر ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ اپنے باپ کے سر اگر قلم کر دو گے تو لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہونے کی بجائے۔